بطور ماہر نفسیات اور ماہر تعلقات، ایک سوال جو مجھ سے بڑی کثرت سے پوچھا جاتا ہے، چاہے کوئی پروفیشنل سیشن ہو، کوئی نجی محفل میں بیٹھے ہوں، کوئی پرائیویٹ گیدرنگ ہو، تو ایک سوال جو مجھ سے بڑی کثرت سے پوچھا جاتا ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ وفا کا تعلق کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مرد کے ساتھ یا پھر عورت کے ساتھ؟ تو اس پر میں خلیل الرحمان صاحب کے نظریے سے اقتباس لے کر ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ وفا کا تعلق عورت کے ساتھ ہے اور مرد کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے۔ اگر کسی عورت میں وفا نہیں ہے تو اس عورت سے کتا اچھا ہے، یا اگر کوئی ایسا مرد جس میں غیرت نہیں ہے، کوئی غیور نہیں ہے، تو اس مرد سے بھیڑیا بہتر ہے، کیونکہ یہ دونوں صفتیں، یہ دونوں صفات ان جانوروں میں موجود ہے۔ اب جب بات کی جاتی ہے کہ وہ مجھے چھوڑ گیا، یہ چھوڑ گئی، یا وہ بے وفا نکلا یا بے وفا نکلی، تو یہاں پہ میں یہی کہوں گا، خاص طور پہ ایسے ریلیشن کے بارے میں جہاں پہ لڑکے اور لڑکی کو یا مرد اور عورت کو ان کی جنس کی بنا پر بے وفا بولا جاتا ہے، کہ اگر وہ اتنا ہی مرد ہوتا یا اتنی وہ عورت ہوتی تو وہ ایک حرام تعلق قائم ہی کیوں کرتے؟ میرے نزدیک وہ مرد ہی نہیں ہے بطور ماہر نفسیات یا بطور ماہر تعلقات، میرے نزدیک وہ مرد نہیں ہے جو کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرے، نکاح کے بغیر تعلق قائم کرے، حرام تعلق قائم کرے، یا کم از کم اسے حلال بنانے کی کوشش نہ کرے، یا اسے بتائے نہ کہ وہ اسے حلال کرنا چاہتا ہے۔ اور رہی بات اس عورت کی وفادار ہونے کی، تو ایسی عورت جو اپنے باپ، اپنی ماں، ان کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، ظاہری سی بات ہے اگر کوئی ایک حرام ریلیشن میں ہے، ایک ناجائز تعلق میں ہے، حرام تعلق میں ہے، تو وہ گھر فخراً تو نہیں نہ بتائے گا پرسن کہ میں اس طرح حرام تعلق میں ہوں، تو دھوکہ ہی دے رہی ہے۔ تو وہ اگر لڑکی اپنے والدین کو دھوکہ دے رہی ہے، تو ایسی لڑکی میں آپ یا ایسی عورت میں آپ وفا کہاں سے ڈھونڈ رہے ہو؟ تو میرے نزدیک جو ایسے لڑکے، یہ جو حرام تعلق ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا تعلق، جو کہ ہمارے ثقافت میں ایک بڑی معمولی سی بات بنتی، بڑی عام بات بن چکا ہے آج کل، لوگ اسے بڑا اڈوپٹ کیے جا رہے ہیں، بڑا ایک فیشن ٹرینڈ کی طرح، جس طرح سردیوں کے ملبوس آ رہے ہیں تو سردیوں کے ملبوسات کو بڑے فیشن کی طرح ضرورت سمجھ کے اسے اڈوپٹ کیا جاتا ہے، جو کہ اچھا بات ہے، لیکن صرف ملبوسات کی طرف بات کر رہا ہوں، جو اس طرح کے حرام رشتوں کو اڈوپٹ کرنے ہیں، اور پھر ان میں وہ چیزیں بھی تلاش کرتے ہیں جو کہ حلال رشتے میں ہوتی ہیں، وفا۔ تو اگر بات کی جائے اس حرام رشتے کے متعلق، یعنی کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والے رشتے کے متعلق، تو یہاں پہ وہ بات، پچھلی بات کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ بات حلال رشتے کے لیے تھی، یعنی نکاح اور شادی شدہ لوگوں کے لیے۔ تو یہاں پہ اگر ہم وفا کی بات کریں تو وفا کا تعلق مرد یا عورت کے اوپر نہیں ہوگا، وفا کا تعلق تین چیزوں کے اوپر ہوگا، تین چیزوں کی بنا پہ ہوگا، جو کہ کچھ یوں ہیں۔ اگر پہلی بات کروں تو وفا کا تعلق تربیت کے ساتھ ہوگا۔ کچھ لوگ اپنی تربیت کے لحاظ سے بے وفا ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں گھر میں اس طرح کا ماحول نہیں ملتا، اس طرح افیکشن نہیں ملتی، اٹینشن نہیں ملتی،
یا انہیں اس طرح گھر سے پیار نہیں مل رہا ہوتا، والدین کی تربیت تھوڑا سا کہہ لیں کہ کمی رہ جاتی ہے. ہر والدین کی تربیت اچھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایک فلا رہ جاتا ہے، ایک اپنائیت کا فلا. تو ایسے لوگ بے وفائی کی طرف راغب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ افیکشن زیادہ بھی مل جائے تو تب بھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وفا ہمارے جو پہلے کی فطرت کے اندر سے وہ اٹھ جاتی ہے. تربیت بڑی ایک وائٹل جو ایلیمنٹ ہے ہماری وفا کے لیے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں جب یہ اچانک زیادہ محبت مل رہی ہو، اچانک زیادہ افیکشن، اٹینشن، کیئر مل رہی ہو، ان کا پارٹنر ان پہ جان نچھاور کر رہا ہو، تو یہ ماحول، یہ عزت، یہ ان سے کہہ لیں ڈائجسٹ نہیں ہوتی اور وہ بے وفائی کر جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ، اگر اگلی بات کریں تو دوسرا عنصر جو ہوتا ہے تو تربیت کا تعلق ہمارے فطرت کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ پیدائشی طور پر اپنے والدین کی بنا پر بات کریں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگوں کی تربیت میں بے وفائی ہوتی ہے، ان کی تربیت کی وجہ سے وہ بے وفا ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اس کے برعکس فطرت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب یہاں پہ تربیت یا والدین کے کوئی فالٹ یا قصور نہیں ہے. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو پیدائشی طور پر ہی بے وفا ہوتے ہیں. جیسے کچھ لوگوں کی فطرت میں ہم نے دیکھا ہو کہ بڑی عاجزی ہوتی ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کی فطرت میں ہی بے وفائی ہوتی ہے. کچھ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چاہ کر بھی زیادہ عرصہ کے لیے وفا نہیں کر سکتے. ایسا اس لیے کیونکہ فطرت کبھی بدلی نہیں جا سکتی. ہم اکثر مثال دیتے ہیں نا کہ ایک شخص کی مثال کہ اگر کوئی شخص دیکھیں جس کی پلیٹ میں گوشت بھرا ہوا ہے تو وہ اپنی پلیٹ کو چھوڑ کے پھر بھی سامنے والی کی پلیٹ کو دیکھے گا کہ اس میں کیا ہے، اس چیز کو وہ چیز مجھے مل جائے. اب اس کی فطرت میں وہ ایک لالچ ہے، وہ لالچ کا عنصر ہے. تو جس طرح وہاں پہ لالچ کا عنصر ہے، اس طرح کچھ لوگوں کی فطرت میں بے وفائی کا عنصر ہوتا ہے، جو فطرتاً بے وفا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اگلی ہم چیز دیکھیں تو وفا کے لیے تو خون، وفا کا تعلق خون کے ساتھ ہوتا ہے. جس طرح کچھ لوگ فطرتاً پیدائشی طور پہ بے وفا ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خون میں بے وفائی ہوتی ہے. ہم اگر بولیں تو مزید اگر ایکسپلین کروں تو کچھ لوگ وراثتی طور پہ بے وفا ہوتے ہیں. اگر ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مثال دیتے ہیں کہ جو پختون قوم ہے، پشتون قوم ہے، ان کے متعلق کہ یہ بڑے بہادر، سخت جان اور غیرت مند ہوتے ہیں. یہ ان کی وہ ٹریٹس ہیں، ان کی وہ خصوصیات ہیں، ان کی وہ صفات ہیں جو انہیں وراثتی ملی ہے، انہیں خون میں ملی ہے. یہ وراثتی طور پہ سخت جان ہوتے ہیں، وراثتی طور پہ یہ غیرت مند ہوتے ہیں. تو اسی طرح کچھ لوگ وراثتی طور پر ہی بے وفا ہوتے ہیں. مزید میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ جس چیز کو ہم محبت کہتے ہیں، پیار کہتے ہیں، لو کہتے ہیں، اس کی عمر 6 ماہ ہوتی ہے. سننے میں ذرا عجیب یا حیران کرنے والا لگ رہا ہوگا لیکن حقیقت یہی ہے. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں
کہ ہماری محبت کو تو 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اتنی دیر ہو گئی، تو وہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت کا جو دورانیہ ہے وہ 6 ماہ ہے۔ 6 ماہ کے بعد محبت ہماری انا میں بدل جاتی ہے، ضد میں بدل جاتی ہے، ہماری ضرورت بن جاتی ہے، پھر وہ محبت نہیں رہتی، ترس بن جاتی ہے کہ ہم نے ایک شخص کے ساتھ اتنا عرصہ گزار لیا، اتنا اسے بتا دیا اپنے، یا میرے متعلق اسے بہت کچھ پتہ ہے، یا میں اب اس شخص کے ساتھ مجھے عادت ہو چکی ہے، وہ محبت اپنی شکل، اپنی جو فارم ہے وہ چینج کر جاتی ہے۔ اپنی بات میں یہ کہہ کے ختم کروں گا کہ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ جب تم کسی کو کھو رہے ہو تو خود کو سنبھال لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خود کو کھو بیٹھو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔